ریڈیو پاکستان کی معروف صداکارہ یاسمین طاہر 19 جولائی 2025 ہفتہ کی صبح مختصر علالت کے بعد 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ وہ چند دنوں سے مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ یاسمین طاہر 1937 میں لاہور میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق ایک ایسے ادبی خاندان سے تھا جو برصغیر کی اردو تہذیب کا سنگ بنیاد رہا ہے۔ ان کے والد امتیاز علی تاج اردو ڈرامہ نگاری کے بانی تصور کیے جاتے ہیں، جن کا مشہور ڈرامہ انارکلی آج بھی کلاسیکی ادب میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ان کی والدہ حجاب امتیاز علی نہ صرف ادیبہ تھیں بلکہ برصغیر کی پہلی مسلم خاتون پائلٹ ہونے کا اعزاز بھی رکھتی تھیں۔ 1960 میں یاسمین طاہر کی شادی فلم، ٹیلی ویژن، سٹیج اور تھیٹر کے اداکار و کالم نگار اور لیجنڈ نعیم طاہر سے ہوئی۔ ان کے 3 بیٹے جن میں ہالی ووڈ کے اداکار فرحان طاہر، مہران اور علی طاہر شامل ہیں۔ مرحومہ کی شادی پر معروف گلوکارہ نور جہاں نے مشہور شاعر فیض احمد فیض کا تحریر کردہ صحرا گایا۔ یاسمین طاہر نے ریڈیو پاکستان سے اپنے نشریاتی کیریئر کا آغاز 1958 میں کیا۔ ان کی آواز میں وہ نرمی، سچائی اور خلوص تھا جو براہ راست دل پر اثر کرتا تھا۔ آئندہ 37 سال تک وہ ریڈیو پاکستان کا ایک ناقابل فراموش چہرہ اور آواز بن گئی۔ صبح بخیر پاکستان جیسے مقبول پروگرام سے لے کر محاذ پر فوجیوں کے ساتھ گفتگو تک ان کے انداز بیان نے ریڈیو کی دنیا کو نئی جہتیں دیں۔ خصوصاً جنگوں کے دوران ان کی آواز میں جو حوصلہ اور دلی ہم آہنگی ہوتی تھی وہ ہر سپاہی کے دل کو چھو جاتی تھی۔ یاسمین طاہر نے نہ صرف بطور صداکارہ بلکہ ایک باشعور سماجی شخصیت کے طور پر بھی اپنا لوہا منوایا۔ وہ نوجوانوں کی رہنمائی، خواتین کے حقوق اور قومی یکجہتی جیسے موضوعات پر ہمیشہ پیش رہیں۔ ان کی گفتگو میں تحمل، فصاحت اور دلیل کا امتیاز انہیں دوسروں سے ممتاز بناتا تھا۔ انہوں نے کئی اردو ڈراموں میں بھی اداکاری کی اور ریڈیو تھیٹر میں متعدد یادگار کردار نبھائے۔ یاسمین طاہر کے صاحبزادے فرحان طاہر بھی میڈیا اور ڈرامہ کی دنیا سے وابستہ رہے اور اب ہالی ووڈ میں اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فن و ثقافت کا یہ چراغ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہا۔ یاسمین طاہر کو ان کی خدمات پر متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں نمایاں ترین ستارہ امتیاز 2015 میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں دیا گیا۔ ان کے لیے یہ اعزاز صرف ایک سند نہیں بلکہ ایک اعتراف ہے کہ ان کی آواز نے قوم کی روح کو چھوا ہے، ایک آواز جو ہمیشہ سنائی دے گی۔ یاسمین طاہر محض ایک صداکارہ نہیں بلکہ وہ ایک عہد کی نمائندہ تھیں۔ ان کی آواز نے اداسیوں کو سہارا دیا، خوشیوں کو بانٹا اور قوم کو بیدار کیا۔ وہ ریڈیو پاکستان کی تاریخ کا ایسا باب ہے جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ ریڈیو کی دنیا میں آپ کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔